السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم ایک ایسے سفر کی شروعات کرنے والے ہیں جس کا تعلق اس دن سے ہے جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گنہگار امت کی سفارش کریں گے اور ان مسلمانوں کو جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہوں گے کس طرح سے نکال کر جنت تک پہنچائیں گے۔ دوستوں، قیامت کے اس سفر کی شروعات تب ہوگی جب زمین پر اللہ کا نام لینے والا ایک بھی انسان باقی نہیں رہے گا۔ پوری دنیا مشرکوں سے بھر جائے گی اور اسی وقت اللہ تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ قرآن کریم میں قیامت کے اس بھیانک منظر کا کئی جگہ ذکر آیا ہے۔ سب سے عظیم اور ہیبت ناک منظر وہی ہوگا جب اسرافیل علیہ السلام پہلا سور پھونکیں گے اور آسمان و زمین کی ہر مخلوق اللہ کے ارادے سے بے ہوش ہو کر گر پڑے گی۔ پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، سمندر ابل اٹھیں گے، آسمان پھٹ جائے گا اور دنیا کا ہر نظام ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے حکم سے دوسرا سور پھونکا جائے گا اور زمین اپنے اندر چھپائے ہوئے سارے مردوں اور عورتوں کو باہر نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ آسمان سے ایک پانی برسائے گا اور لوگ اس سے ایسے اگیں گے جیسے ہری گھاس زمین سے اگتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگوں کو قیامت کے دن ننگے پاؤں بنا کپڑوں کے اور غیر مختون یعنی ختنہ نہ کیے ہوئے اٹھا کر میدان حشر کی طرف لایا جائے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرد اور عورتیں سب اکٹھے ہوں گے، وہ تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ انہیں اس کی طرف دھیان بھی نہیں جائے گا۔ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو زمین کو بالکل ہموار یعنی بالکل سپاٹ کر دیا جائے گا، سورج کو بہت قریب لا دیا جائے گا اور خوف و پریشانی کا ایسا عالم ہوگا کہ ہر شخص اپنی نیکیوں اور گناہوں کے انجام کی فکر میں ڈوبا ہوگا۔ جب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے تو موجودہ زمین ختم ہو چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایک نئی زمین پیدا فرمائیں گے۔ یہ زمین بالکل ہموار سفید، جس پر کوئی پہاڑ، درخت یا گڈھا نہیں ہوگا۔ پھر سب لوگ میدان محشر کی طرف روانہ ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ الگ الگ حالتوں میں ہوں گے۔ کچھ لوگ اونچی اونچی سواریوں پر ہوں گے اور محشر کی طرف جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ کے نیک بندے رہے، جنہیں عزت اور احترام کے ساتھ لایا جائے گا۔ پیارے دوستوں، حشر کے میدان میں لوگ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے الگ الگ حالات میں لائے جائیں گے۔ کچھ لوگ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی طرح خاص عزت والی سواریوں پر ہوں گے۔ کچھ لوگ پیدل چل رہے ہوں گے اور یہ عام لوگوں کی سب سے زیادہ تعداد ہوگی۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے آئیں گے، کیونکہ زمین کی سختی اور حشر کا خوف انہیں سیدھا چلنے نہیں دے گا، اور کچھ لوگ چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے۔ یہ سب صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ ہر شخص کا حال ان کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سورج کو مخلوق کے بے حد قریب کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ صرف 1 میل کے فاصلے پر رہ جائے گا۔ اس شدید گرمی میں لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، اور کچھ لوگوں کے لیے پسینہ ایسے ہوگا جیسے لگام ان کے منہ پر باندھ دی گئی ہو۔ سب لوگ بے حد سخت تکلیف میں ہوں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ یہ ایک دن انسانی حساب سے 500 سال جتنا لمبا اور بھاری محسوس ہوگا۔ پھر لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم کس پریشانی میں پھنس گئے ہیں؟ کیوں نہ کسی ایسے شخص کی تلاش کریں
جو ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے۔ تب لوگ آپس میں مشورہ کر کے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، اے ہمارے باپ آدم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، آپ میں اپنی روح پھونکی، فرشتوں کو آپ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور آپ کو جنت میں جگہ دی۔ کیا آپ ہماری سفارش نہیں کریں گے؟ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس مصیبت میں ہیں؟ لیکن حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، آج میرے رب نے ایسا غضب فرمایا ہے جو نہ پہلے کبھی فرمایا اور نہ آئندہ ایسا ہوگا۔ میں نے اس درخت کے پھل کے معاملے میں غلطی کر دی تھی، آج میں اپنی ہی جان کی فکر میں ہوں، تم کسی اور کے پاس جاؤ، تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پھر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کریں گے، اے سیدنا نوح، آپ اہل زمین کے سب سے پہلے رسول ہیں اور اللہ نے آپ کو ابداً شکرن یعنی شکر گزار بندہ کا مقام دیا۔ کیا آپ ہمارے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش نہیں کریں گے؟ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس مصیبت اور کس تکلیف میں ہیں؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے، میرے رب نے آج ایسا غضب فرمایا ہے جو نہ پہلے کبھی فرمایا اور نہ پھر ہوگا، مجھے اپنی ہی جان کی فکر ہے، تم کسی اور نبی کے پاس جاؤ۔ پیارے دوستوں، جب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس سے مایوس ہو کر لوٹیں گے تو سبھی لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر دوسرے انبیاء کے پاس جائیں گے، لیکن کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا۔ ہر نبی اپنی اپنی وجہ بتائے گا اور کہے گا، آج میرے رب نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ پہلے کبھی فرمایا اور نہ آئندہ فرمائے گا، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ آخر میں لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ پھر سب لوگ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے، یا رسول اللہ، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے اور بعد کے تمام گناہوں سے پاک رکھا ہے، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجیے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس سخت حالت میں پہنچ چکے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں آگے بڑھوں گا اور عرش کے نیچے جا کر اپنے رب کے سامنے سجدہ کر دوں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ پر ایسی حمد و ثنا، ایسی تعریف کے کلمات کھولے گا جو مجھ سے پہلے کسی نبی پر نہیں کھولے گئے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد، اپنا سر اٹھائیے، مانگیے دیا جائے گا، سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری سفارش قبول ہو جائے گی اور اس کے بعد اللہ تعالی حساب شروع فرمائے گا۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی انسان سے اپنی دی ہوئی نعمتوں کا سوال کرے گا، جیسے صحت، امن، مال، روزی، کہ تم نے ان نعمتوں پر کتنا شکر ادا کیا اور اللہ کی بندگی کیسی نبھائی۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کے قدم اللہ کے سامنے سے تب تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 باتوں کا سوال نہ کیا جائے۔ پہلا، اپنی عمر کہاں گزاری؟ دوسرا، اپنی جوانی کہاں خرچ کی؟ تیسرا، اپنے مال کو کہاں سے کمایا؟ چوتھا، اور کہاں خرچ کیا؟ اور پانچواں، اور اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ یہ سوالات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ دنیا میں ملی ہر نعمت، ہر وقت اور ہر موقع اللہ کی امانت ہے اور اس کا پورا حساب دینا اللہ کے سامنے لازمی ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ جس کی نماز صحیح ہوگی وہ کامیاب ہوگا اور جس کی نماز کمزور ہوگی اس کے باقی اعمال بھی کمزور ثابت ہوں گے۔ جب بندوں کا حساب کتاب پورا ہو جائے گا تو ہر انسان کو اس کے اعمال کی کتاب
یعنی کہ نامۂ اعمال دیا جائے گا۔ مومنوں کو عزت کے طور پر ان کا نامۂ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ اس دن بہت خوش ہوں گے اور اپنے اہل و عیال کی طرف فرحت کے ساتھ لوٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جسے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اس کا حساب آسان ہوگا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش ہو کر لوٹے گا۔ لیکن کافر، منافق اور گمراہ لوگ اپنا اعمال نامہ پیچھے اور بائیں ہاتھ میں پائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے جسے اس کا اعمال نامہ پیچھے سے دیا جائے گا وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا۔ جب اعمال کا حساب اور اعمال نامہ بانٹ دیا جائے گا اس کے بعد اعمال کا وزن ہوگا۔ اس کے لیے ایک ترازو یعنی کہ میزان ہوگا جس کے 2 پلڑے ہوں گے۔ یہ ترازو اتنا عظیم ہوگا کہ اس کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کی ترازو میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں رکھی جائے گی، اور اللہ بد زبان اور بیہودہ باتیں کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب اعمال کا وزن پورا ہو جائے گا تو جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ جہنم کا حقدار ہوگا۔ اس کے بعد پل صراط کا مرحلہ آئے گا۔ پل صراط ایک بے حد باریک اور تیز دھار والا راستہ ہوگا جو جہنم کے اوپر سے گزرے گا۔ قیامت کے دن ہر انسان کو اسی پل سے ہو کر گزرنا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ راستہ بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا۔ مومن اس پل سے اپنے ایمان اور اعمال کی روشنی کے مطابق گزریں گے، کچھ بجلی کی طرح تیزی سے، کچھ ہوا کی طرح، کچھ دوڑتے ہوئے، کچھ چلتے ہوئے اور کچھ لوگ گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ جو مومن ہوں گے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جو منافق اور کافر ہوں گے وہ پل صراط پر پھسل پڑیں گے اور جہنم میں گرائے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام انبیاء علیہم السلام کے لیے سونے کے ممبر لگائے جائیں گے اور وہ ان پر بیٹھیں گے، لیکن میرا ممبر خالی رہے گا۔ میں اس پر نہیں بیٹھوں گا بلکہ اپنے رب کے سامنے کھڑا رہوں گا، اس ڈر سے کہ کہیں مجھے جنت میں بھیج دیا جائے اور میری امت میرے بعد بنا مدد کے رہ جائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنے رب سے عرض کروں گا، اے میرے رب، میری امت، میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد، آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی امت کے ساتھ کیسا معاملہ کروں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے، اے رب کریم، ان کی حساب کتاب جلدی کر دے۔ پھر لوگوں کو بلایا جائے گا اور ان کا حساب ہوگا۔ ان میں سے کچھ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور کچھ میری شفاعت یعنی سفارش سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ ان لوگوں کی رہائی کا حکم بھی مجھے مل جائے گا جنہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں بھیجا جا چکا ہوگا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں جہنم کے دروگا مالک کے پاس جاؤں گا تو وہ کہے گا، اے محمد، آپ نے اپنی امت میں سے کسی کو بھی آگ میں رہنے نہیں دیا سوائے اس پر جسے اللہ رب العزت ناراض ہو۔ پھر اچانک میں دیکھوں گا کہ اللہ رب العزت میرے سامنے جلوہ افروز ہے تو میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد، اپنا سر اٹھائیے، بات کیجئے، آپ کی بات سنی جائے گی، مانگیے، آپ کو دیا جائے گا، اور سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، اے میرے رب، میری امت، میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اپنی امت کے پاس جائیے اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے جنت میں داخل کر دیجئے۔ میں جاؤں گا اور جن کے دل میں رائی کے دانے جتنا ایمان پاؤں گا انہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ پھر میں دوبارہ اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھوں گا اور پھر سجدہ کروں گا۔ اللہ وہی اجازت دے گا، سر اٹھانے،
بات کرنے اور شفاعت کرنے کی۔ میں پھر عرض کروں گا میری امت۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا جاؤ اپنی امت میں سے جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان موجود ہو اسے بھی جنت میں داخل کر دو، اور میں ایسا ہی کروں گا۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ تو پیارے دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو پیارے دوستوں، ملیں گے انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔